آپ یوٹیوب پر آ گئے، ایک میڈیم کا انتخاب کیا آپ نے، اور آپ اس دور میں آئے جب یوٹیوب پہ لوگ کام تو کر رہے تھے مگر اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے، اس طریقے سے یوٹیوبرز تھے نہیں، جیسے باقاعدہ نہیں تھے. ایک نیا میڈیم دریافت کیا آپ نے، اور وہ جو دریافت آپ نے کی وہ پرینکسٹر، آپ نے پرینکس کرنا شروع کیا. وہ خیال کہاں سے آیا؟ میں پولیٹیکل ویڈیو بھی کرتا رہا اس میں، اور وہ کچھ ویڈیوز تو بہت ہی وائرل ہوئی. یہ ایکچولی میرا بیٹا ہے شامیر، تو وہ میں اس کو جب تھوڑا بہت کہتا تھا یار بچوں کو، خواتین بزرگوں کو ان کے پرینکس نہ کیا کرو. اچھا. وہ کہتا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے یوٹیوب یہ ہے وہ ہے، پرینکس یہ ہوتے ہیں، آپ کو پرینکس کا نہیں پتہ. میں کہتا تھا ابھی یہ چیزیں کچھ نہ لگاؤ جو مجھے لگتی تھی کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے. نہیں، ہاں کوئی یا ایک معیار. تو ایک دفعہ میں نے 2-3 دفعہ روکا کہ مجھے نہ کہو کہ مجھے پرینکس کا نہیں پتہ، کہیں کرنے نہ پڑے. اچھا. تو وہ پھر باز نہیں آیا تو میں نے پھر چیلنج ایکسیپٹ کیا. اچھا. یہ وجہ یہ بنی. وہ بھی تو ایک کنٹروورسی بنی تھی نا، وہ شامیر ویڈیو سامنے آئی، پھر آپ کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، آپ نے معذرت بھی کر لی اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ میں معذرت چاہتا ہوں. پھر خبریں سننے میں آئیں کہ آپ نے آف کر دیا انہیں. کیا معاملہ ہے؟ معذرت تو اسی نے کی تھی، میں نے تو نہیں. یہ جو یوٹیوب کا جو ہے نا جی، یہ سمجھنے کے ٹول، اس پہ آئے دن اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. اچھا. تو شامیر کے ساتھ بھی ہوا تو مجھے بڑا اس میں ظاہر کہ دکھ بھی ہوا کہ یہ کیوں نہیں اس طرح اس نے کیوں کیا. اچھا. بطور ایک والد دکھ ہوا. جی. تو لیکن جب وہ خود میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شرمندہ ہے اور وہ اللہ سے معافی کا خواستگار ہے، اور پھر مجھے میرے دوستوں کے جو قریبی لوگ کے ان کے بڑے فون آئے، فینس کے بھی آئے ہوں گے. فینس کے بھی آئے جی آپ یہ نہ کریں، غلطی ہے، بچہ ہے، سب سے ہو جاتی ہیں، تو اڑنا تو چاہیے. اچھا. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آئندہ محتاط رہے اور اس کو ایک جھٹکا لگا ہے تو اللہ کرے وہ سنبھل جائے. آپ کے 2 کریکٹرز بہت پاپولر ہیں، آپ کو کون سا پسند ہے؟ ہٹلر دادا کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند نہیں ہے ویسے. ہاں وہ جھگڑالو بہت ہے. اچھا. اور وہ جو ہے نا آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں، میرے اندر وہ چیز موجود ہے تو نکلا ہے. اچھا. لیکن وہ مجھے اس لیے تھوڑا سا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کریکٹر جو ہے وہ اگریسو ہے. یوٹیوب کو کیا سمجھتے ہیں آپ مستقبل میں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابھی یوٹیوب پہ عروج آنا شروع ہوا ہے، ابھی یہ ٹاپ پر جانا ہے اس میں، تو کیا واقعی یہ میڈیم ہے مستقبل کا یوٹیوب اور یوٹیوبر جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب جو ڈیجیٹلائزیشن ہے میڈیا کی، وہ تو یوٹیوب اس پہ چھا گیا ہوا. چینلز کا مستقبل ختم آلموسٹ، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا 7 سال پہلے، تو اس وقت تک جب لوگوں سے میں کہتا تھا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ چینلز جو ہے نا یہ گریں گے. اچھا. اور ان کا بزنس بھی یوٹیوب لے جائے گا اور ان کی ویورشپ بھی یوٹیوب لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب تو وہ باتیں میری جو لے گیا اب تو سامنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا ہے؟ ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے. اچھا. شاید کوئی اور بعد میں نہ آ جائے. یہ لیکن اسی سے آگے کوئی چیز نکلے گی، واپس تو جانے کا نہیں. آج سے کچھ سال بعد اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ بحیثیت مارشل آرٹسٹ، بحیثیت کامیڈین، بحیثیت شاعر، کیا شاعری کے طور پہ ہی جانا آپ چاہیں گے کہ آپ کو وہ جانا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، لیکن مارشل آرٹ بھی بہرحال میری جان ہے، اور میں نے اس سے ابھی بھی کرتے ہیں ٹریننگ، فٹنس، ایکسرسائز؟ نہیں، میں خود تو نہیں کرتا، لیکن میرے شاگردوں کے شاگرد اور وہ سارا سسٹم موجود ہے. بہترین ہوگا. شام کے بعد یہ ہم بیٹھے ہیں تو عطا ہو اگر. اچھا میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد. لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد. واہ. اور اچھا، ایک میرا یہ بھی ہے کہ میں گیسٹ سے پوچھتا ہوں کہ ایک سوال ان کی مرضی کا، کوئی ایک سوال آپ کی مرضی کا بھی ہونا چاہیے. کچھ رہ گیا ہو مجھ سے، آپ کہیں کہ یار یہ بھی تمہیں پوچھنا چاہیے تھا.
اس طرح تو بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اچھا کوئی ایک کی آفر ہے, ایک کی وہ کر لیں, کوئی ایک مجھے بتا دیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میری کتاب نئی آ رہی ہے, مزاحمت کریں گے ہم. اچھا. اور یہ کتاب جو ہے ویسے میری جو مزاحمت کا ایلیمنٹ ہے شاعری میں وہ پہلی کتاب سے موجود. یہ بھی شاعری کی کتاب ہے؟ جی شاعری. اچھا. اور یہ 49ویں ہے یا 50ویں ہے, ٹوٹل میری کتابیں تو زیادہ ہیں, 70 کے قریب ہو گئی. لیکن جو شعری مجموعے ہیں وہ اتنے ہی ہیں, 48 49. اس میں کیا مزاحمتی نظمیں ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ جی انقلاب لانا تو ہر بندہ اب چاہتا ہے. اب پہلے ہمیں انقلاب کے وہ جو ہے نا دھوکے میں تبدیلی پر مائل کیا گیا. اچھا. تو ابھی جو ہے وہ تو ہر آدمی چاہتا ہے دنیا کے جو حالات ہیں, تو میں نے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ لوگ کس حالات میں ہیں, اور جو یہ حالات پیدا کرنے والے ہیں ان کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاؤں کہ کیوں اور کیا اور کہاں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. یعنی خان صاحب سے آپ نا امید ہو چکے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے میری شاعری میں, وہ صرف خان صاحب پہ فوکس نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں شاعر کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بھی وہ اپنے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, شاعری کو صرف ادب برائے ادب لکھنا چاہیے, وہ اس کو نظریاتی تو نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعری برائے زندگی, ادب برائے زندگی. تو میں ان کے ساتھ میرا نظریہ ادب برائے زندگی والا ہے. ٹھیک ہوگا. کوئی ایک پیغام جو آپ چاہیں کہ دیکھنے والوں کا آپ کے فینس تک پہنچے؟ تقسیم نہ ہو آپس میں, اور نفرتیں اور حسد اور اس طرح کی مقابلے بازی نہ کریں کہ جو ایک دوسرے سے دور کریں. یہ وقت ہے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو محسوس کرتے ہوئے طاقت بننے کا. اکٹھے ہو کے طاقت بنیں گے تو اپنی حفاظت کر پائیں گے, نہیں تو علیحدہ سب الگ الگ مارے جائیں گے. ایک سوال صرف رہ گیا, زندگی میں کوئی پچھتاوا جو آپ کو لگا ہوگا یہ میں نے کام غلط کر دیا, شرمندگی ہو رہی ہے؟ نہیں, ہر قدم پہ کئی غلطی ہوتی ہیں, روز انسان ٹھوکریں کھاتا ہے, ایک آدھ ہو تو تب. کبھی ہم کسی سے آگے گزر جاتے ہیں, راستہ نہیں دیتے کسی کو, کبھی 100 طرح کی چیزیں چھوٹی بڑی رہتی ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.